أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی معاون، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 اور صحیح مسلم سے ایک حدیث جو حدیث نمبر 55 ہے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے دین خیر خواہی کا نام ہے. جس شریعت کو ہم مانتے ہیں، جس مذہب کو مانتے ہیں، یہ مذہب ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم دوسرے کی بھلائی چاہیں. خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے بھلائی چاہنا، دوسرے کی بھلائی چاہنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا، قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی اخوت کے اعتبار سے ہمارے پوری انسانیت کو، پورے اسلام کے ماننے والے کو ایک جسم قرار دیا. اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے کسی کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تو کسی کو نعمتوں سے محروم رکھا، تاکہ دنیا کا نظام اور دنیا کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چلے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہر انسان کو امیر بناتا، سب کوئی مالدار ہوتا، تو دنیا کا نظام نہیں چلتا. مزدوری کرنے کے لیے مزدور ہمیں نہیں ملتے. اگر اللہ رب العالمین سب کو غریب مسکین بناتا تو اس کے لیے آقا اور مالک نہیں ملتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کی دولت سے ہمیں اور آپ کو جب مالا مال کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو ہمارے اوپر عائد کر دی ہے کہ تم ایک دوسرے کا خیر خواہ بنو، ایک دوسرے کا بھلائی چاہنے والا بنو. اب یہ بھلائی ہم اپنی بات کے ذریعے سے بھی پیش کر سکتے ہیں اور اپنے کام کے ذریعے سے بھی. گویا کہ خیر خواہی کی دو قسمیں ہوں گی، ایک قولی خیر خواہی یعنی بات کے ذریعے سے، اور دوسری قسم ہے فعلی خیر خواہی کام کے ذریعے سے. اب ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ قولی خیر خواہی کیا ہے. قولی خیر خواہی یعنی بات میں اچھائی چاہنا، یہ ہے کہ جو چیزیں مفید ہوں اس چیز کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو بتانا، چاہے وہ خیر اور بھلائی دنیا سے متعلق ہو یا دین سے متعلق ہو، چاہے وہ دنیا کے فائدے کی چیز ہو یا دین کے فائدے کی چیز ہو. ہمیں اور آپ کو اگر اس کا علم ہے تو ایک بھائی پر ذمہ داری ہے کہ وہ بھائی دوسرے تک اس بھلائی کی رہنمائی کرے.
اسی طریقے سے اخلاص اور نرمی کے ساتھ، شفقت اور محبت کے ساتھ بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے، رب کے قریب کرے، جنت کی راہ کی طرف اسے گامزن کرے، یہ قولی خیر خواہی ہے جو اپنی بات کے ذریعے سے انسان خیر خواہ بن سکتا ہے۔ فعلی خیر خواہی یہ ہے کہ انسان اپنے سے بڑوں کی شفقت کرے، اپنے سے بڑوں کی عزت اور تعظیم کرے، اور بڑے اپنے سے چھوٹے پر شفقت اور رحم کرے۔ اور اسی طریقے سے وہ انسان غیبت، چغلی اور دوسرے جو اعمال ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچانے کے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، حسد، کینہ، کپٹ وغیرہ سے انسان کو اپنے آپ کو روکے رکھے۔ تو یہ قولی یعنی یہ عملی یا فعلی خیر خواہ ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام جس کا تعلق ہماری بات اور زبان سے ہو یا جس کا ہمارا عمل سے ہو، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی میں لگے رہیں۔ اور آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں اندازہ، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 55 میں کہ الدین النصیحہ، مکمل دین، مکمل شریعت خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ اگر دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہیں تو آپ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ دوسرے کی بھلائی نہیں چاہتے ہیں تو آپ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اور مسلمان کے بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنن ترمذی کی روایت ہے، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، اس کے سامنے موجود رہے یا نہ رہے اس کا وہ خیر خواہ ہے۔ موجود رہے پھر بھی خیر خواہ، اور یہاں مجلس میں نہ رہے پھر بھی کیا ہو، وہ انسان دوسرے کا خیر خواہ بنے۔ بلکہ خیر خواہی اللہ کا پسندیدہ اور محبوب ترین عمل میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجمع الکبیر کی حدیث ہے، وَأَحَبُّ عِبَادَةِ عَبْدِي إِلَيَّ النَّصِيحَةُ، میرے بندوں کی عبادت، محبوب ترین عبادت میرے نزدیک خیر خواہی ہے۔ یعنی خیر خواہی یہ ایک عبادت ہے۔ اگر آپ کسی کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ خیر خواہی اسلاف کی نظر میں اگر ہم دیکھیں تو اسلاف کی نظر میں بھی بہت زیادہ ضرورت کے حامل ہے، اور اسلاف جو ہمارے گزر چکے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے بڑے ہی خیر خواہ ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بندوں میں سے محبوب تر بندہ وہ ہے جو چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، وہ محبوب ترین بندہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اور جب ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے سورہ اعراف آپ پڑھیں گے تو سورۃ الاعراف کے اندر چند نبیوں کا ذکر ہے، اور چند نبیوں کا ذکر اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنی امت کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ مثال کے طور پر سیدنا نوح علیہ السلام، جس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے امت کے سامنے جو بات پیش کی کہ تم کس طریقے سے خیر خواہ بن سکتے ہو، یا میں تمہارا کس طریقے سے خیر خواہ ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے اس بات کو بڑے ہی اچھے انداز میں رکھا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اندر بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 62 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنے رب کے پیغام کو، رب کے سندیش کو، رب کے میسج کو تم تک پہنچا دیا ہے، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، بھلائی کا چاہنے والا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں 950 سال تک اگر میں تبلیغ کرتا ہوں تو یہ صرف تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے سیدنا ہود علیہ السلام
قوم عاد کے جو نبی تھے ہود علیہ السلام کی نصیحت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 68 میں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے قوم ہود، یاد رکھو کہ میں بھی تمہارے پاس اپنے رب کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں، کیونکہ رب کا پیغام مجھ پر نازل ہوتا ہے اور میں تم تک پہنچاتا ہوں، لہٰذا میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام، جس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے، صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم سے نصیحت کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 کے 79 کے اندر ہے، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے میری قوم، میں اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن تم خیر خواہی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہو، جو بھلائی چاہتا ہے اسے تم پسند نہیں کرتے ہو۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی بات کہی کہ میں رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا۔ یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مقدس کے کئی جگہوں پر، مثال کے طور پر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 3 اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6، ان دو جگہ پر اللہ رب العالمین نے ایک جیسی آیت نازل کی ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت عوام تک پہنچاتے تو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے، الٹے آپ کے دشمن بن جاتے۔ مکی زندگی کا مطالعہ کریں، مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ مکہ چھوڑ کر کے طائف کی طرف گئے، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے اور بھی بدترین تھے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی تکلیف دی گئی، ایذا رسائی کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے آپ کے دل کے اندر اتنی کیفیت طاری ہو جاتی اپنی امت کی خیر خواہی میں، اپنی امت کی بھلائی میں، کہ میری امت کیا جہنم میں چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو خودکشی کر لیں گے۔ آپ کو اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہے توحید کی دعوت کو عوام تک پہنچا دینا۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبردار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، اتنے خیر خواہ ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات صرف ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ پوری رات سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اسی آیت کو بار بار دہراتے ہیں، اور پوری نماز میں اسی آیت کو ختم کرتے ہیں۔ اور آپ کی نماز کتنا قیام لمبا رہا ہوگا آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کون سی آیت ہے؟ آیت ہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، اتنے خیر خواہ ہیں کہ پوری رات نماز تہجد میں ایک ہی آیت کو پڑھتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار عالم، یہ تو تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندے کو کیسے عذاب دے گا؟ اگر تو معاف کر دے تو معاف کرنے والا تو ہے، تو بخشنے والا بھی ہے، تو رحم کرنے والا بھی ہے، تو غالب بھی ہے، تو حکمت والا بھی ہے۔ اے اللہ، تو اپنے حکمت سے، اپنے غالبیت سے میری امت کو بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دعا کرتے ہیں۔ ابھی جو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات حدیث پڑھی تھی صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی چاہنے کا نام ہے۔
تو ایک صحابی رسول تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول لمن، کس کے لیے خیر خواہ ہے؟ یہ دین پوری شریعت بھلائی چاہنے کا نام ہے، تو کس کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ، خیر خواہی اللہ کے لیے، خیر خواہی اللہ کی کتاب کے لیے، خیر خواہی اللہ کے رسول کے لیے، خیر خواہی مسلم حکمراں کے لیے، اور خیر خواہی عوام کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ فرمایا۔ اب اس حدیث کے اندر 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 4 قسم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ پہلے کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ہم کیسے بھلائی چاہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے، اس کی شرکت کسی اور کو نہ ہو، اور اسی طریقے سے محبت میں سب سے زیادہ مستحق اللہ رب العالمین کو ٹھہرایا جائے، اللہ کی رحمت کی امید ہو، اللہ کے غضب اور غصے کا انسان کو خوف ہو، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اسے روکا جائے، یہ اللہ کی خیر خواہی ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس کی خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، اور قرآن جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اس سے انسان جڑے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کو سنے، قرآن کو سمجھے، قرآن کے درس میں شرکت کرے، قرآن کے جو پیغامات ہیں اس پر عمل کرے، قرآن کے اندر جو منہیات ہے جس سے روکا گیا ہے اسے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ یہ قرآن یا کتاب کی خیر خواہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا جائے، اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، اور آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، بدعت سے دور رہا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو اس کا جواب بھی مثبت انداز میں دیا جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر اسلامی حکمراں ہے، اگر وہ کسی پریشان حال میں مبتلا ہے تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ حکمراں کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے، اور جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی حکم نہ دے اس کی بات پر عمل کیا جائے، جب تک وہ نماز قائم کرے اس کی بات پر عمل کیا جائے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ خیر خواہی میں اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے تو مشورہ میں بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خیر خواہی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ہمیں اور آپ کو خیر خواہی کا علم یا تعلیم شریعت دیتی ہے، دین دیتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1480 میں ہے۔ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں، اور اس خاتون کا نام ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا۔ ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، یا تو طلاق ہو گئی تھی۔ اپنی عدت مکمل کرنے کے بعد ان کے پاس 2 نکاح کا پیغام آتا ہے، 2 صحابی رسول کا پیغام آتا ہے۔ ایک کا نام ہے ابو جہم اور دوسرے کا نام ہے معاویہ۔ ابو جہم اور معاویہ دونوں کے نکاح کا پیغام فاطمہ بنت قیس کے پاس آتا ہے۔ ابو جہم کہتا ہے کہ میں نکاح کروں گا، اور معاویہ کہتا ہے کہ میں نکاح کروں گا۔ اب یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا مشورہ طلب کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدت ختم ہو چکی ہے، اور میرے پاس 2 نکاح کا پیغام آیا ہے، آپ سے میں مشورہ طلب کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ مشورہ دیجئے کہ میں ابو جہم سے نکاح کروں یا تو پھر میں معاویہ سے نکاح کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، ابو جہم تو وہ ہے جو
اپنی لاٹھی اور اپنی عصا کو کندھے سے کبھی اتارتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیویوں پر پورے غصے اتارنے والے ہوتے ہیں۔ تو ابو جہل ایک ایسا شخص تھا جو بیویوں کو مارتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ابو جہل تو وہ ہے کہ جس کے کندھے پر ہمیشہ لاٹھی ہوتی ہے، تو یہ تمہارے لیے مناسب رشتہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے تو یہ بہت ہی مفلوق الحال ہے، بہت ہی غریب ہے، تمہیں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا میں ایک تیسرے شخصیت کا انتخاب کرتا ہوں اور اس کا نام ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ۔ ان کہی اسامہ ابن زید، تم اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو۔ اب فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ مجھے اسامہ ابن زید پسند نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہا کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا اور میرا نکاح اسامہ ابن زید سے ہو گیا۔ فجعل اللہ فیہ خیرا، اللہ رب العالمین نے اسامہ ابن زید میں بہت بھلائی رکھی تھی، اور اسی طریقے سے دوسری عورتیں رشک کرتی تھی کہ تمہارا شوہر اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں اور آپ کو کس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس مشورہ طلب کرنے کے لیے آئے تو خیر کا مشورہ دے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر کسی کے یہاں پر رشتہ آتا بھی ہے تو ہم توڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کا عمل کیا، کیونکہ مشورہ طلب کرنے کے لیے آئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابو جہل کیسا ہے اور معاویہ کیسا ہے۔ تو جب نکاح کا پیغام کسی کے پاس آئے اور اگر آپ کے پاس مشورہ طلب کرنے کے لیے آئے تو بے عینی جو اس کے پاس جو خوبی ہے اور جو کمی ہے اس کو آپ بیان کر دیں، اس میں مرچی مسالہ نہ لگائیں، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اور اگر اس طرح کا مناسب رشتہ کوئی ہے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فاطمہ بنت قیس کو کہا کہ تم اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو، یہ بہت بہتر شخص ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان مظلوم ہے تو مظلوم کی مدد کرنا بھی ایک خیر خواہی ہے اور بہترین خیر خواہی ہے۔ صحیح بخاری 6952 نمبر کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے ظالم اور مظلوم بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصرہ اذا کان مظلوما، جب کوئی مظلوم ہو تو میں اس کی تو مدد کروں گا، جس پر ظلم ہو رہا ہو اس کی تو میں مدد کروں گا، مظلوم شخص کی میں مدد کروں گا، لیکن کیسے؟ افرأیت اذا کان ظالما کیف انصرہ، جب کوئی ظالم ہوگا، ظلم کرنے والا ہوگا تو اس کی میں مدد کیسے کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ تو گویا کہ مظلوم کی مدد کرنا، ظلم سے بچانا اور ظلم سے روکنا، ظالم کی مدد کرنا، اور یہ بھی خیر خواہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، کیونکہ پوری شریعت ہی کیا ہے؟ خیر خواہی کی تعلیم دیتی ہے۔ خیر خواہی اس طرح بھی ہو، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان مجبور ہے اور کسی چیز کو بیچنا چاہتا ہے تو مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی زمین ہو یا گھر ہو یا گاڑی یا کوئی بھی چیز اگر بیچنا چاہتا ہے تو ایک انسان کیا کرتا ہے؟ مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر اس کی قیمت 5 لاکھ ہے تو وہ 3 لاکھ میں خریدنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں، سیدنا جریر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے طبرانی فی الکبیر کے اندر، کہ جریر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ بازار میں جاؤ اور ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ اب اس کا غلام جاتا ہے اور ایک گھوڑا کی قیمت طے کرتا ہے
اور گھوڑے کے مالک اور گھوڑا دونوں کو جریر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر کے آتا ہے اور اپنے مالک سے کہتا ہے کہ یہ گھوڑا ہے اور اس کی قیمت 300 درہم ہے، ہم نے 300 درہم میں اس گھوڑے کے بارے میں بات چیت کی ہے، لہٰذا آپ ان کو چکا دیجیے، ادا کر دیجیے، پیسے قیمت ادا کر دیجیے۔ جریر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ گھوڑے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں اور پھر قیمت کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مناسب قیمت نہیں ہے۔ پھر گھوڑے کے مالک سے جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہ میں اگر اسے 400 درہم میں خریدوں، کیونکہ 300 درہم کچھ کم ہے، تو کہا کہ یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ بات تو آپ کے غلام نے 300 درہم اور میں نے رضامندی کا بھی اظہار کر دیا، چونکہ میں مجبور بھی تھا، مجھے اپنا گھوڑا بیچنا بھی تھا۔ پھر جریر کہتے ہیں کہ اگر میں اسے 500 میں خریدوں، اس طریقے سے ایک کے بعد دیگرے 800 درہم جریر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، 800 درہم میں اس گھوڑے کو خریدتے ہیں۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ کو 300 درہم میں بھی خرید سکتے تھے، کیونکہ گھوڑے کی قیمت 300 درہم آپ کی غلام نے بات کی تھی اور جو گھوڑے کا مالک ہے وہ بھی راضی ہو چکا تھا۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جو دوسرے کا خیر خواہ نہ ہو، اور اس گھوڑے کی قیمت مناسب قیمت 800 ہے، اگر میں اسے 300 درہم میں خرید لیتا تو میں اس کے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کو چھوڑ دیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے نہ جانے مجھے کتنے گناہ ہو سکتے تھے، اور اس کا جو عذاب یا سزا ہے شاید کہ اللہ رب العالمین مجھے قیامت کے دن دیتا۔ لہٰذا اس حدیث پاک سے بھی ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ انسان کو ہمیشہ دوسرے کا خیر خواہ بننا چاہیے، ہم اور آپ دوسرے کی بھلائی کو چاہنے والے بنیں۔ اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں یہ نہیں آج ہم اور آپ مفاد پرست ہو گئے ہیں، کس میں ہمارا فائدہ ہے، ہم اپنے بھائی سے دشمنی، رشتہ داروں سے دشمنی اور اپنے کسی بھی تھوڑی سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ہم دشمن بن جاتے ہیں۔ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو تم مسلمان اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شریعت کے پابند رہیں، دین ہمارا جو دین ہے، ہماری جو شریعت ہے برائی چاہنے والی شریعت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں کہ یہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ شیطان کی تعلیم ہے۔ لہٰذا ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، بھلائی چاہنے والے بنے، اپنی زبان کے ذریعے سے ہو، اپنے کام کے ذریعے سے ہو، لیکن ہم دوسرے کی بھلائی چاہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنے والا بنائے، ایک دوسرے کی ضرورت کو ضرورت پوری کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم نے اب تک جو ایک دوسرے کے خیر خواہی کے علاوہ کام کیا ہے، اے اللہ اس گناہ کو معاف فرما دے اور ہمیں سچا اور پکا ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، دین پر مکمل چلنے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تمہیں شفا کاملہ و صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہماری مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے مال، ان کی جان، آبرو اور عزت سب کی اے اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ ان کے مخالفین کو اس دنیا سے نصف نابود فرما دے۔ رب کریم جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔